अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमसा फातिमा आपके लिए नावल लेकर आई है। दिल से मोहब्बत हवेली बेस है, वडेरा बेस, द वाइफ बेस, पोलाइट हीरो के साथ रूड हीरोइन, फोर्स मैरिज बेस नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल होने जा रही, तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। मैंने तो अपना हक बख्शवा दिया था, तो फिर ये सब रिक्शा वहशतज़दा हुई थी। ये सिंगार, ये अरूसी लिबास किसी फन फिलाए अजदहे की मानद महसूस हुए थे। उसके वजूद से लिपट के सांस लेने का हर डंग छीन रहे थे। मैंने नहीं, रिक्शा की पेशानी अर्क आलूद हुई थी। रिलैक्स रिक्शा, आप क्यों अपना हक बख्शें, जो आपका है वो आपको मिल के रहता है। ये शिरजा उसकी कैफियत समझ रहा था। आपने क्यों ये क्या सब? मैं कोई पहली या अकेली लड़की तो ना थी जिसे बीवी बनाया गया, जिसका निकाह कुरान पाक से। इससे कबल कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, ये शिरजा ने अपना बारी हाथ उसके नाजुक लबों पर रखा। दोबारा बात ये मत कहिएगा, तकलीफ़ होती है, गुनाह का एहसास होता है तो हूँ ना, और मेरा फ़र्ज़ है कि जहाँ बुराई होती है वह देखूँ, वहाँ उसे रोकूं, चाहे वो ज़ुबान से हो या हाथ से या इख्तियार से। और आपके मामले में तो मेरा पूरा वजूद ही शामिल रहा है। ये शिरजा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। क्यों? रिक्शा उसके आखिरी जुमले पे तड़पी थी। क्या अब भी आप नहीं समझी? ये शिरजा गहरे लहजे में कहा था। वो शख्स इस लड़की के लिए मौत की दहलीज पे को भी छू आया था और अब तक समझ नहीं पाई थी। मैं हाँक हूँ, धूल हूँ। आप जैसे शानदार शख्स को मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो सकती, वरना मैं यही सोच लेती कि आपको मुझसे मोहब्बत हुई है, क्योंकि मोहब्बत को ही एक ये इख्तियार हासिल है कि वो हर तूफान से टक्कर जाता है। रिक्शा की तलही की हद तक हकीकत पसंद थी। ज़रूरी नहीं कि हर दास्तान का बुनियादी जुज़ मर्द औरत की मोहब्बत ही हो। कुछ मोहब्बतें मर्द और ज़न की मोहब्बत से भी ताकतवर होती हैं। रिक्शा, बात रही तुमसे मोहब्बत की, तो मेरा तुम्हारा रिश्ता, इसमें मोहब्बत, इज़्ज़त और बराबरी, ना तुम हाँक हो और ना मैं शानदार। हम दोनों इंसान हैं और इंसान ही इंसान की ज़रूरत और मोहब्बत है। अमृत फील सूरत होता है और यशर जया का लहजा मैं ही क्यों? रिक्शा की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। यशर ने एक गहरी सांस लेके उस मट्टी किसी लड़की को अपने करीब किया। क्यों? क्योंकि बुराई की सरकोबी को वहीं से करना चाहिए थे, जो सबक और अमल दोनों बन सके। यशर जया उससे ज़्यादा काबिलियत भरपूर जुमला नहीं कर सकता था। रिक्शा उसके जवाब पे खामोश होगी। यशर जानता था कि हकीकत जान के उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये ठीक है कि उसे रिक्शा से कोई तूफ़ानी मोहब्बत नहीं हुई थी, पर उसका ये मतलब नहीं था कि उसे रिक्शा के लिए कुछ महसूस नहीं हुआ था। कोई तो जज्बा था जो उस वक़्त वो पूरे हक से यशर ज़िया के पहलू में बैठी थी। कुछ कहोगे नहीं? यशर को उसकी तवील खामोशी खुली थी। रिक्शा ने स्याह चमकदार खिज़्न मोती जैसी आंखों से यशर ज़िया की जानिब देखा था। इन आंखों का साहरी काम करने लगी थी। ये शर्जा मसहूर होने लगा। आपका जो भी मकसद रहा हो, मेरे वजूद की नफ़ी, मेरी ज़ात की हक तलफी तो कल ही हो रही थी और आज भी हो रही है। क्यों हूँ मैं आधी दुनिया के लिए ज़िंदा और अपनों के लिए मुर्दा? मैं अपने बाप के लिए नहीं मिल सकती, अपने भाइयों को नहीं पुकार सकती। कैसी ज़िंदगी का इंतखाब किया आपने? मेरी साई जहाँ सांस भी फांक रही है। रिक्शा ने धक्के हाथों को देखते हुए थाम गई थी। आज कोई हक तलफी नहीं, तुम्हें पूरा हक ज़रूर मिलेगा रिक्शा फातिमा। पर कैसे? रिक्शा की आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। ये सब मेरे लिए छोड़ दो। तुम्हारा यूं मेरे साथ होना कल तक पूरी दुनिया को नामुमकिन लगता था, पर आज तुम देखो मेरे सामने हो और मेरे इस कदर रूबरू हो। मैं तुम्हारी सांसों की आहट सुन सकता हूँ। यशर की सिर्फ ज़ुबान ही नहीं, बल्कि उसके हाथ नरमी से उसकी उलझन बनी जिंदगी और उलझती जुल्फ़ों को सुलझा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हर बात पर यकीन करने को दिल चाहता है। ऐसा ही उसके दिल की धड़कन सुनते ही वो सोच सकती थी। एक वक़्त था वो इनकी धड़कनों की रवानी की दुआ उसने खुदा से मांगी थी। अब एक वक़्त ये भी था कि खुदा से उसे इन रवां धड़कनों की आहट सुनने का मुकम्मल हक दिया था। रिक्शा के थकन ज़दा वजूद को सदियों के बाद सुकून का लम्हा मुयस्सर आया था। मैंने तुम्हारी हर थकन को बांटने का खुद से अहद किया है। रिक्शा, क्या मुझे अपने अहद निभाने दूंगी? वो पूछ रहा था और शौक़ और बज़िद मोहब्बत और सादा एहतराम से। तो रिक्शा फातिमा आपने अहद शिकन क्यों देती? दलीलों भरा परेशानियों से उलझा दिन कहीं पीछे रह गया था। चांदनी की में नहाई शबनम में भीगते मोती बस रात की बसी पाँव में उतरने लगी। वो रात बिलाशुबा याद रखे जाने वाली थी। वडेरी अम्मा का रोना ही बंद नहीं हो रहा था। वो जब से लौटी थी एक लम्हे के लिए भी आंखें खुश नहीं हुई थी। गोरी नहीं समझा के थक गई थी, पर वडेरी अम्मा
का तो औलाद के दुख खाई जा रहा था। नहीं, तू नहीं समझेगी गौरी, मैं किसी एक को थोड़ी न रो रही हूँ। हाय मेरा उमर, न जाने कब उसकी ज़िंदगी में सुख आएगा। हर बार उसे ही कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने अब क्या किया? गौरी चौंकी थी। उसे नहीं पता था मीर उमर के मुतालिक। वडेरी अम्मा जवाब दिए बिना रोती रही। गौरी उलझन निगाहों से उन्हें देखती रही। था वक्त ये कि अपने कांधों पे किसी का हाथ लम्स महसूस हुआ था। साईं गौरी मीर जरियाब को देख के खड़ी हुई थी। बड़ी अम्मा ने भी बेटे को देखकर फौरन आंसू पूछे थे। एक कप चाय मिल सकती है गौरी? वो अम्मा पे एक नज़र डालते गौरी से मुखातिब हुए थे। जी आप लेंगी अम्मा? गौरी ने उन्हें पुकारा। मेरी अम्मा चाय नहीं पीती। मीर जरियाब के संजीदा चेहरे पर एक दमे के लिए मुस्कुराहट ठहरी। गौरी सर हिलाते किचन की समत बढ़ गई थी और ख़ुद भी उसे चाय की तलब हो रही थी। थकन से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने 2 कप चाय बनाई और फिर वापस लेकर आ गई थी मीर जरियाब के पास बैठ के उनकी सोहबत में उनके पास उनको टाइम देने के लिए। चाय बनाकर लेकर आई तो मीर जरियाब रिलैक्स से अंदाज में बैठे वडेरी अम्मा से अपनी मादरी ज़ुबान में कुछ कह रहे थे। थैंक्स। उसके हाथ में कप लेते एक पल को वो अंग्रेज़ी में बोले। फिर से सिलसिला कलाम अपनी मादरी ज़ुबान में दोबारा से जोड़ चुके थे। कोई गौरी अहमक नहीं थी जो फिर से वहाँ बैठ जाती। इतनी अकल तो उसमें भी थी कि अगर मीर जरियाब अपनी मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू गा रहे हैं तो यकीनन वो उसे कुछ नहीं बताना चाहते। इसलिए गौरी पलट गई थी। मीर जरियाब उसकी पुश्त पे झूल देती। चोटी पे नाराज़गी का हम महसूस करते मुबहम सा मुस्कुराए थे। अब उलझन तो थी, बंदा मुस्कुराना तो छोड़ सकता नहीं था ना। उमर को जाना नहीं चाहिए था। खैर मैं इससे बात करूँगा। वो अम्मा को तसल्ली दे रहा था। अम्मा अपनी औलाद के आगे कमज़ोर है पुत्र, ये बात तू नहीं समझेगा। वडेरी अम्मा की बात पे मीर जरियाब का चेहरा सपाट हुआ था। उनके हिस्से में अगर औलाद की खुशी नहीं थी तो इसमें उनका क्या कसूर? पर मेरा दिल कहता है कि ये छोकरी तुझे वारिस ज़रूर देगी। उसे देख के तेरी आँख तक जो मुस्कुराती है। वडेरी अम्मा भी महसूस कर गई थी, इसलिए जल्दी से बोली थी। वो माँ थी, बेटे के जज्बात से कैसे वाकिफ़ ना होती। वो जानती थी कि उसके बेटे को ज़रूर एक न एक दिन औलाद की खुशी मिलेगी। गौरी मेरी बीवी है, पर मैं इलेक्शन तक खामोशी इख्तियार करना चाहता हूँ। एक बार इलेक्शन हो जाए फिर गौरी की भी वही हैसियत होगी जो सोनल की है। मीर जरियाब दूर अंदेशी के कायल थे। जल्दबाजी में वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जो किसी भी तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाता। सोनल बहुत शोर मचाएगी। पुट और अदा में मंठार भी खामोश नहीं बैठेंगे। वडेरी अम्मा तफक्कर ज़दा अंदाज में बोली थी। अम्मा उनके बच्चों की आजमाइश कब तक ख़त्म होनी है? उस औरत को शोर मचाने के सिवा आता ही क्या है? मैं सोनल को छोड़ नहीं रहा अम्मा, औलाद के लिए सही, लेकिन मुझे दूसरी शादी तो करनी ही थी ना। मीर जरियाब इस मसले का हल भी निकाल चुके थे। मंठार अदा को नहीं जानते, वो फ़ौरन इससे पे एतराज़ करेगा। अगर दूसरी शादी करनी थी तो अपने ख़ानदान की लड़की से करते, यहाँ तक कि वो ये भी कह देगा कि एक बार कहते तो सही वो तुम्हारी शादी करवाता। वडेरी अम्मा अच्छी तरह से जानती थी मंठार को ख़ानदान में ही की है शादी। अम्मा, मीर जरियाब ने इत्मीनान से उनका यह एतराज़ भी दूर किया। क्या मतलब पुत्र? वडेरी अम्मा हूँक सी देखती रही। गौर हमारा अपना होना। मीर तबरेज़ की बेटी। मीर जरियाब ने माँ से कुछ नहीं छुपाया। ये लड़की इस तवाइफ की बेटी है। अम्मा वो एक मीरजादी है। बच्चा अपने बाप के ख़ानदान से पहचाना जाता है। मीर जरियाब को तवाइफ का हवाला हरगिज़ नहीं भाया था और तवाइफ अपने कोठे पर से बरसों पहले हमने उसे धुतकार दिया था। कोठे ने नहीं, वही पली बड़ी है ना। ये तो वाइफ भले ये सारा ज़माना धुतकार दे, कोठा भी उन्हें नहीं कभी नहीं छोड़ता। वडेरी अम्मा तलखी से बोली। पर हमने से तो बेहतर ये कोठा ही हुआ ना अम्मा। मीर जरियाब अपने लहजे की तलखी छुपा नहीं सके थे। वो तो खुद अपने ख़ानदान पे 2 खरब भेज रहा है। वडेरी अम्मा तो जैसे जलते तवे पे जा बैठी थी। कोई उनके ख़ानदान को कुछ कहे ये उन्हें हरगिज़ बर्दाश्त न था, फिर चाहे कहने वाला उनका अपना बेटा ही क्यों ना होता। अम्मा मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो मीर तबरेज़ की बेटी है। उनकी रगों में वही खून है जो हमारी रगों में है। आप गौहर को इस बात पे ताना कभी नहीं देगी। मीर जरियाब ने शुगुफ्तगी पेशगी बांध दिया था। वो नहीं चाहते थे कि गौहर को अपने माजी की वजह से कुछ सुनना पड़े और सुनाने वाला कोई और नहीं उनके घर का फ़र्द हो। जब बराबर की बात थी तो फिर हर तरह से निभानी थी ना। नसीब से तो कोई लड़ नहीं सकता। ये सब इतना आसान नहीं होता। एक तूफ़ान मुँह दबाई और तुमने आवाज़ ही दी थी। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, ये मसले आपके नहीं हैं। आप खुश रहा कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। मीर जरियाब ने उन्हें तसल्ली दी थी। वडेरी अम्मा पहले से इन मसलों से वाकफियत रखते थे, सो उनका भी हाल उनके जहन में था। बस उन्हें मुनासिब वक़्त का इंतज़ार था जो कभी न कभी तो आना था। रात के मुहीब सन्नाटे में इस सयाह जीप के शोर ने तो तोड़ा था जो छोटी हवेली से फाटक पे आकर रुकी थी। मंठार साईं को खबर दो, करो
منصور آیا ہے۔ پختہ عمر کا رمضان عرف رمزو جو منٹھار کا حاتم خاص تھا سیاہ جیب میں اترا تھا حویلی میں۔ جب اس کی حیثیت جانتے تھے تو لہذا اسے اوقاق میں پہنچاتے ہی ملازموں نے منٹھار کو خبر دی تھی۔ ایسی کیا قیامت آ گئی ہے؟ منصور رمزو کے صبح کا انتظار نہیں کیا۔ منٹھار جھنجھایا ہوا اوقاق تک آیا تھا۔ غصہ ہی معاف مگر بات ہی کچھ ایسی ہے۔ رمزو محتاط لہجے میں تو پھر جب چپ کیوں ہو؟ منٹھار منتظر تھا۔ میر دریاب سائی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس خبر نے منٹھار کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو رمزو؟ منٹھار نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ جی سچ کہہ رہا ہوں سائی، کچھ عرصہ پہلے یہ کام کر چکے ہیں۔ کس خاندان سے ہیں؟ چہرے کے تاثرات کرت ہو چکے تھے۔ وہ پیشانی کے بلوں کا تو پوچھنا ہی تھا۔ سائی کسی طوائف سے نکاح پڑھوائے بیٹھے ہیں میر دریاب۔ رمزو کی بات سن کر منٹھار کے تیر کی طرح سیدھا ہوا تھا۔ طوائف و جلال کے عالم اوقاق میں ٹہلنے لگا تو نکلے نہ تم بھی میر تبریز کے بھتیجے؟ اب تم دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ منٹھار مٹھیاں پیچھے انتقامی انداز میں بڑبڑایا تھا۔ وہ منٹھار تھا، اب ہلکا دھارا بدلنا آتا تھا اور دونوں جہاں کے رب کو ظالم کی رسی کھینچنا بھی آتا تھا، اور اسی وجہ سے منٹھار اب اپنے انتقام کو کھڑا تھا۔ وہ آگے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میر دریاب اس کا اپنا ہی داماد ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ بدلیوں کے بیچوں بیچ کامل خوب روشن تھا۔ چاندنی چٹک رہی تھی شبنم میں۔ بھیگی ہوئی دریچے سے ٹکی اس کامنی سی لڑکی کے دودھے آنچل کو دوش دے رہی تھی۔ کسی گہری سوچ میں گم چاند یہ نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ تو آپ یہاں ہیں؟ میر دریاب ہوا کے دوش پہ بکھرتا ہوا اس کا آنچل اپنی مٹھی میں سمیٹتے ہوئے بولے تھے۔ آپ؟ گوری نے رخ موڑ کے ایک نگاہ ان پہ ڈالی اور بس پھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا اور سوچوں میں گم ہوتے نگاہیں چاند پہ دوبارہ جم سی گئی تھی۔ وہ اداس تھی، خاموش تھی، اور اس کی یہ خاموشی، یہ اداسی، گھور سیاہ آنکھیں اور پھر کتنی جھلکتی تھی۔ میر دریاب کو کیوں نہ محسوس ہوتی تھی؟ گوہر میر دریاب نے اشاروں سے تھام کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ گوری نگاہیں جھکائے اس کے روبرو ہوئی تھی۔ میر دریاب نے شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی نیچے چھوئی تھی۔ چاند چہرے کا نور اب تو اس کی آنکھوں کا سرور تھا۔ وہ خاموش تھے، لیکن ان کی گہری آنکھیں سوال کر رہی تھی، اور جواب نہ دینا گوری کی عادت کبھی نہ رہی تھی۔ عجیب شخص مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ وہ اپنی سیاہ گھور آنکھوں میں اس کے باوقار چہرے پہ جمائے دھیرے سے بولی تھی۔ وہ میر دریاب کے لیے محبوب کا درجہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کی یہ ادا محبوب کی ادا سے زیادہ پیاری تھی۔ میر دریاب محظوظ ہوتے اس کے چہرے پہ چاہے مسکراہٹ سے واضح تھا۔ وہ جلد باز خفا ہو کے چل دیا، ورنہ تنازعات کا کچھ حل نکل بھی سکتا تھا۔ میر دریاب اس کی باہوں میں جھولتے ہوئے اس کا شکوہ۔ میر دریاب کا جواب شکوہ بھی شیر کی صورت تھا۔ گوری آنکھیں تحیر سے پھیلی تھی۔ میں جلد باز ہوں، وہ انگلی سے اپنی جانب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قدرے خفا انداز میں بولی تھی۔ کہہ سکتے ہیں، پر آپ، میں اکیلی تو نہیں نا؟ وہ ملامت سے مسکرائے تھے۔ مطلب؟ گوری کا انداز خنوس تھا۔ ہمارا رشتہ مطلب کا نہیں ہے گوہر، ایسے کسی مطلب کی گردن کر کے اس حسین وقت کو کیوں ضائع کرنا؟ میری زندگی میں یہ اچھا وقت بہت دیر سے آیا ہے، اور میں اسے آپ کے سنگ بہتر انداز میں گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کی مرضی کے بغیر مرضی کے بنانا ممکن ہے۔ گوری کے پہلو میں کھڑے اس شخص کے لہجے میں سالوں کی تھکن تھی، اور گوری نے اپنی ساحرانہ نگاہیں اس کے شاندار سراپے پہ ڈالی تھی۔ دکھنے میں کس قدر مکمل شخص تھا، اور اندر سے یہی شخص کتنا ادھورا تھا۔ ہمارے اندر کا ادھورا پن ہماری زندگیوں میں اندیکھے خلا پیدا کر دیتا ہے، اور اس خلا میں اکثر رشتے اور بہت سے جذبات معلق ہو جاتے ہیں۔ گوری اب میر دریاب کی باہوں میں جھول رہی تھی اور اسے اپنے ساخر میں مقید کرنا چاہتی تھی۔ میر دریاب بھی بڑے شوق سے، کیا یہ ضروری ہے کہ جب ہم اندر سے نامکمل ہوں تو دوسروں کو بھی نامکمل کر دیں؟ گوری نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما، اور ضرور تھا، وہ آنکھیں بند کر کے اس راہ پہ نہیں چلنا چاہتی تھی۔ گوری کا اشارہ کس طرف تھا میر دریاب بخوبی سمجھ گئے تھے۔ وہ میرا فیصلہ نہیں تھا گوری، با اختیار ہونے کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور یہی قیمت ہم چکا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی بہن ہے سائیں؟ گوری کا لہجہ زمیندہ۔ کاش نہ ہوتی، ہمارے بجائے کسی عام انسان کی بہن ہوتی، اس گھر میں ہوتی جہاں رسم و رواج کی زنجیریں نہ ہوتی، رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑ کے موت کا انتظار کرنے کا نہ کہنے سے بہتر ہے۔
آزادی دے کے رشتوں کی داستان میں اس رشتے کی فرضی موت بھی دی جائے۔ میر دریاب شعور کی پختگی کے اس اسٹیج پہ تھا جہاں انسان جذبات سے کم اور حقائق سامنے رکھتے ہوئے زیادہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایسے اختیارات کا پھر کیا فائدہ انسان اپنے ہی رشتوں کا دفاع نہ کر سکے۔ گھوڑی طنز نہیں کرنا چاہتی تھی پر یہ بے اعتنائی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر چیز چمکتی ہوئی سونا نہیں ہوتی، یہ شاید اس لیے کہا جاتا ہے۔ میر دریاب نے کہتے ہوئے آسمان پہ نگاہ کی تھی۔ ماہ کامل تاروں کے جھرمٹ میں خوب روشن تھا۔ کال کو اگر یہی وہ خوش فہمیوں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ٹھیک تو کہتے ہیں لوگ، عورت کی شادی صرف مرد سے نہیں ہوتی، اس کی شادی ایک مرد کے ساتھ ساتھ مرد کا خاندان اس کے رواج سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو یہ اتنے جڑ جاتے ہیں کہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ گھوڑی میر دریاب کی رفاقتوں میں رشتوں کی اس قدر بے ثباتی دیکھ چکی تھی کہ کوئی خوش فہمی پالنا ایسے جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر کا آنکھیں بند کر لینا۔ ان کی شادی ابھی بھول بھلیوں کا حصہ تھی۔ کل کو اس شادی نے دنیا کے چوراہے پہ موضوع گفتگو بننا لازمی تھا۔ دوسری شادی کی خبریں، چوباروں اور چباہوں پر بحث مباحثہ اور ریت ہرگز نہیں۔ گھوڑی اپنا لائحہ عمل تیار کر چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ میر دریاب کی پیشانی پر سلوٹ پڑی۔ گھوڑی پھیکا سا مسکرائی۔ اختیار کی جنگ ہے صاحب، لوگ خون کے رشتے تک چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو پھر کاغذی رشتہ ہے۔ تم اپنی جگہ ٹھیک ہو پر تمہیں چھوڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ امیرزادوں کی ملکیت میں ان کی بیویاں شامل ہوتی ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ میرا اپنی ملکیت نہیں چھوڑتے اور پھر ملکیت ہمارے لیے انمول ہوتی ہے۔ دھیمے لہجے میں مضبوط انداز میں کہتے میر دریاب اس کا ہاتھ تھامے۔ میں اپنی ملکیت کو نہیں، ایک غیرت مند آدمی کی امانت سمجھتی ہوں اور آپ کبھی خائن نہیں پائیں گی۔ یہ میر دریاب کا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ اس کے سر کے سائیں تھے اور چھا دینے والے تو دھوپ کو بھی باطل کرتے ہیں۔ رات بہت ہوگی ہے سائیں، آپ آرام کیجیے، اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت کہاں رہی تھی۔ سو گوری نے گفتگو کا سلسلہ مؤخر کیا۔ ہاں گوہر آرا آئیں، اب تھکن بانٹنے کا وقت ہے۔ میر دریاب نے اپنے ہمراہ میں لیے بڑے تھے۔ گزرتی رات کول و اقرار سے مزین تھی اور بلا شبہ ہر کول زمانے کے سرد اور گرم کے پیمانے پر سے پرکھا جاتا ہے۔ جھلکا رخ روشن پہ ہنسی صبح کا پرتو، گلنار ہتھیلی پہ ہنا دینے لگی لوں، زلفوں سے چلتی رنگت نگہت و رفتہ کی ایک روح۔ چھلکا رخ روشن پہ ہنسی صبح کا پرتو، گلنار ہتھیلی پہ ہنا دینے لگی لوں۔ گلنار میر دریاب شیر کی روانائی کرتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ گوری کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس سے مزید قربت کا اظہار کر چکا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز تھا توجہ کی لگن۔ یشر ضیاء کی آنکھ اس خوبصورت پل میں کھلی تھی اور اسے اڑتا دیکھ کے رکسا نے پیچھے ہونا چاہا۔ یشر نے ہاتھ تھام کے اس کے گریز کی راہ مسدود کی تھی۔ ہم تو منتظر ہی رہ گئے کہ آپ آئیں گی، الٹا آپ تو ہمیں خود سے جوڑ رہی ہیں۔ اس کے چادر کے حالے میں سے جھلکتی سیاہ زلف کے بل کو ہم دیتے۔ یشر ضیاء نے گہرے لہجے میں کہا، واہ مجھے اپنا اس وقت نہیں اٹھتے۔ رکسا نے دھیمے لہجے میں وضاحت کی تھی، آواز میں مدھم سی لرزش تھی، آپ اٹھاتی تو صحیح، سوچا تھا کہ آج آپ امامت میں نماز ادا کرنے کا موقع دیں گی، لیکن آپ نے تو یشر کی بات نے ادھوری بات چھوڑی تھی۔ غلطی ہوگی سائی، مجھے معاف۔ رکسا نے ہنائی ہاتھ پہ بے ساختہ اس کے آگے ہاتھ چھوڑے تھے۔ اللہ واللہ، یشر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے تڑپ کے اس ہنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا تھا۔ دوبارہ یہ مت کیجیے گا رکسا، اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ آپ کی نماز، آپ کی خواہش کا میں احترام نہیں کر سکی۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی تھی، اوپر سے یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ وہ سمجھی کہ شاید نماز نہ پڑھتا ہو۔ انسان اور اس کے گمان، نماز میری ہے اور میں اس کی پابندی کا خیال بھی میری ذمہ داری ہے، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یشر ضیاء ان مردوں میں سے نہیں جو عورت کو اپنے آگے ہاتھ جوڑتا دیکھ کر خود اس کے بہت اعلیٰ تصور کرے۔ دوبارہ یہ مت کیجیے گا، یشر نے نرمی سے اس پہ واضح کیا تھا، اور اس کی تربیت ایسی نہیں ہوئی تھی کہ وہ عورت کو جھکا کے اس پہ ہاتھ اٹھا کے خوش ہو۔ اسے ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا گیا تھا، اور سامنے بیٹھی لڑکی اس کی عزت تھی تو ذمہ داری دگنی تھی۔ اللہ میں ان نوازشوں کے قابل کہا۔ اس کے صاف مضبوط مردانہ ہاتھوں میں رکسا کا ہاتھ سانولا سا شدت محسوس ہوا تھا۔ کوئی ایک چیز جو ان میں مشترک ہوئی، لیکن یہاں بات اشتراک کی نہیں، نصیب کی تھی، اور ان کا نصیب کاتب تقدیر نے یشر ضیاء کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور ان کا زندگی گزارنا پھر طے تھا۔
یشر ضیاء کے لیے اس دنیا میں بھیجی اس کی زندگی مشترکہ تھی۔ جماعت کا وقت تو نکل گیا، میں گھر میں نماز ادا کر لوں گا، آپ فکر نہ کیجیے، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ رکسا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے آنے تک وہ جائے نماز بچھائے سفید چادر لی اپنے گیٹ کو دور کرنے کے لیے۔ فی الوقت کوئی اور طریقہ ہی سوجا تھا۔ یشر لوٹا تو رکسا کے ہاتھ میں ٹوٹی ٹوپی اس کی جانب بڑھائی۔ جتنی دیر وہ نماز ادا کرتا رہا، رکسا کے لب بھی ہلتے رہے۔ اس پورے وقت میں اس نے یشر ضیاء کی سلامتی کی اور اپنی خوشیوں کی سلامتی کی دعا مانگی۔ اس کی زندگی میں معجزہ ہوا تھا۔ یشر ضیاء نے بدعت کو شکست دے کے سنت کے راستے پر چلتے ہوئے اسے اپنایا تھا، تو اب رکسا فاطمہ کے پاس بھی دعا کی ڈھال تھی، وہ ڈھال جس نے یشر ضیاء کو اس کے سر کے سائے کو منٹھار جیسے وقت کے ناخداؤں سے بچانا تھا۔ صبح کی تمازت بھرا اجالا وادی مہران کی دھرتی پہ اتر رہا تھا اور کھیتوں میں باری ہاری کام میں مصروف تھے، اور کچی وادیوں، کچی دیواروں پر پیلے اسکول میں جس احاطے میں ایک صحت مند سیاہ بینس بندی نظر آتی تھی، وہاں بچوں کا شور انسانی زندگی کا پتہ دے رہا تھا۔ نہر کے گدیلے پانی میں بینس فرصت پانی میں بیٹھی جگالی کرتی نظر آئی، اور بڑی حویلی کو جاتی سڑک جس کا آغاز کیلوں کے باغ سے ہوتا تھا، وہ سفید رنگ کی ایک دیوار تھی۔ چہرے پہ گہری سیاہ کی واضح سائے موجود تھے، کاندھوں پہ اجرک تھا اور باہم اور رمزو ڈرائیور کے ساتھ آگے بڑھا ہوا تھا، لیکن اس کا دھیان بیک سیٹ پر بیٹھے منٹھار کی طرف تھا۔ انجن بند مت کرنا، 10 منٹ میں واپس آ رہا ہوں، منٹھار ہدایت دیتے ہوئے گاڑی سے اتر ہی تھا۔ ادھی حویلی نہیں تھی، میر دریاب بھی شہر میں تھا۔ میر دادا زمینوں پر ہوگا۔ میر حاکم نے گفتگو کرنے سے پہلے میدان یقیناً صاف تھا۔ سلام ادا۔ منٹھار نے آج سلام والا پروٹوکول بھی مکمل ادا نہیں کیا تھا۔ میر حاکم نے تبدیلی فوراً محسوس کی تھی۔ منٹھار کیا بات ہے؟ اس کی عمیق نگاہیں منٹھار کے چہرے کو کھوج رہی تھی۔ کچھ نہیں ادا، بس شہر کا چکر لگانے جا رہا ہوں، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ وہ اپنے معمول کے انداز میں بولا، مبادا اس کے اندر ہوتی جنگ کا بھید نہ جان پائے میر حاکم۔ شہر اور تم میر حاکم، آپ صحیح معنوں میں چونکے تھے۔ منٹھار بلا ضرورت کبھی بھی گاؤں سے نہیں جاتا تھا۔ جی ادا ایک ضروری کام ہے جس کا پورا ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ بھی ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، میر حاکم مطمئن ہو کے بولے تھے۔ سونل دی بھی میرے ساتھ جا رہی ہے، وہ اجرک درست کرتے ہوئے پوچھے نہیں اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کس لیے بابا؟ وہ احتیاطاً، بس ایک ضروری کام ہے اس لیے جا رہی ہے، واپس آ جائے گی۔ زریاب شہر میں مصروف رہتا ہے نا، اس کی گھر والی ہے، محسوس کرتی ہے تو میرے ساتھ جائے گی تو دل بہل جائے گا۔ منٹھار نے تو جی دی تھی۔ ہوں ٹھیک ہے، میر حاکم نے رضامندی سے بولے تھے۔ منٹھار نے ایک نظر حویلی کے میناروں پر ڈالی تھی جس کے سر پر بس اب انتقام کی آندھی بس چڑھنے کو تھی۔ آج سمیہ کے گھر پہلی بار جانا ہے، اچھے سے ڈریس اپ ہو کچھ ہم پر بجلیاں گرانے کی تیاری کیجیے۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رکسا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اپنے سامنے موجود سنگھار کے سامان کو دیکھ کر الجھن میں تھی۔ کتنی اجنبی سی لگتی تھی یہ چوڑیاں جو ایک زمانے میں اس کی کلائی سے جدا نہیں ہوئی تھی، اور حویلی کا آنگن ان چوڑیوں کی کھنک تک گونجتا تھا۔ پھر بدعت کا کالا بادل سایہ جس دن سے اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا، یہ چوڑیاں، یہ مہندی کے رنگ سب پرائے ہو گئے تھے، لیکن اب پھر سے بہار آئی تھی، رنگ اس کی زندگی میں بکھرے تھے۔ رکسا نے گلابی رنگ اس اسکن کلر کے امتزاج کا جوڑا پہن رکھا تھا، اور پشت پر سیاہ دراز گیسو بکھرے ہوئے تھے، چہرہ کسی بھی آرائش سے پاک تھا۔ ابھی کچھ دن لگنے تھے رنگوں کی بہار کی لطافتوں کو محسوس کرنے کے لیے۔ وہ کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی حالی نگاہوں سے خاموش لبوں اور ساکن جذبات کے سنگ آئینے کے سامنے کھڑی، کبھی خود کو اور کبھی ہار سنگار کو، ان تمام تر لوازمات کو دیکھتی رہی۔ وہ سہاگن تھی اور اب یہ ہار سنگار جچتا تھا اس پر۔ رکسا کے لبوں پر ایک خوشگل مسکراہٹ ابھری تھی، اور اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ سرخ چوڑیوں کی جانب بڑھایا کہ ماضی کے سیاہ سائے بھی ڈالا رکھا تھا۔ سرخ چوڑی جیسے ہی بھالے میں بدلی تھی۔ نکاح پہ نکاح، کیسا گناہ کیا ہے تم نے؟ آئینے میں رواجوں کی تشبیہ چھلکی۔ بدعت کا شملہ سر سے باندھے وہ کیسے رعونت سے رکسا کو یوں دیکھ رہے تھے کہ وہ نیچ ذات ہو۔ رکسا کے وجود پہ جیسے رشا طاری ہوا تھا اور سیاہ موتیوں کے اشکوں میں لبریز ہوئے تھے۔ یشر ضیاء اس کی پل پل بدلتی کیفیت کو بھانپیا وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پہلو میں کھڑا ہوا، اور سیاہی کی تشبیہ دھندلانے لگی اور آئینے میں جیسے اجالا پھوٹنے لگا۔ یشر ضیاء نے نرمی سے رکسا فاطمہ کو اپنے حصار میں لیا۔ رکسا وحشت زدہ سی اسی حصار میں تڑپ اٹھی۔
گناہ رہ رہ کر ایک ہی لفظ اس کے ذہن میں تھوڑے برسا رہا تھا۔ گناہ وہ تھا جو برسوں پہلے کیا تھا۔ رکشا کی جلتی روح پہ آنچ شبنم کی بوند بن کے اتری تھی۔ یہ بہت مشکل ہے سائیں، رکشا کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ رکشا لفظوں میں تاثیر بلا شبہ کامیاب ہے، اور جن کے پاس یہ ہنر ہو وہ نایاب ہے، اور ہماری اس کہانی کا کردار یشر ضیاء تو ویسے ہی نایاب تھا۔ سو یہ مسیحائی اس کا وصف تو ہونی تھی۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، اور اس کو آسانی کو پانے کے لیے مشکل کا پل صراط پار کرنا ہوتا ہے، جو آپ آلریڈی کر چکے ہیں۔ یشر نے سرخ نازک کانچ کو اس کی کلائی کا حصار کیا تھا، وہ نازک کانچ یشر ضیاء کے لمس سے گلاب ہوا تھا۔ رکشا سانس روکے یشر کو سنے گی، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اور وہ نہ آپ کے ساتھ زیادتی کیسے ہونے دے سکتا ہے۔ 8 سال کا صبر ہے، بی بی اجر تو بنتا ہے۔ کلائیوں کا سنگار مکمل ہوا، اور یشر ضیاء کی بات بھی مکمل ہوئی تھی۔